education is our right. But with that right comes responsibility. And among those responsibilities, of course, we have to study hard. ہمیں ڈسپلن کے ساتھ پڑھائی کرنی ضروری ہوتی ہے. لیکن اگر ہمیں مالی امداد کی بھی ضرورت ہو, اگر ہمیں فائنینشیل اسسٹنس کی بھی ضرورت ہو, تو یہ ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم جا کر کے دیکھیں کہ کون سے کالجز, کون سی یونیورسٹی, کن ممالک کے اندر کیا اسکالرشپ اویلیبل ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم کور کریں گے کہ پاکستان میں اسکالرشپ کے کیا مواقع ہیں. اس کے علاوہ ہم دنیا کے اندر جو مواقع ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے, کچھ ٹرینڈز پہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی طلباء کن ڈگری حاصل کرنے کے لیے کن کن ممالک پہ جاتے ہیں, آپ کو کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے. اس کے دو پہلو ہوں گے, ایک تو میرٹ بیسڈ اسکالرشپ اور دوسری ہوگی نیڈ بیسڈ. ہم آپ کو اقرا یونیورسٹی کے بارے میں بھی آخر میں تھوڑا بتائیں گے, لیکن یہ بہت ہی جنیرک بات ہے. یہ ایسی بات ہوگی آج ہماری جو کہ چاہے آپ جس بھی ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہو, چاہے دنیا میں جہاں بھی جا کے پڑھنا چاہتے ہو, آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت دو میرے کولیگز ہیں. سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کراؤں گا ڈاکٹر ذکی راشدی صاحب کو, جو کہ چیئرمین ہیں بزنس فیکلٹی کے. He is a renowned professor. He's one of the top-notch research professor in Pakistan that you can Google and search. With me I also have Mr. George Fulton. You may know him as 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵. He is the head of communications at Iqra University. گو کہ ہم کچھ باتیں انگریزی میں بھی کریں گے, لیکن جارج کو اتنی اردو آتی ہے جتنی مجھے انگلش, تو ہم لوگ مکس کرتے رہیں گے. So my first question to you, Professor Zaki. From a parent's perspective, let's talk about parents' perspective because we have some parents here as well. If my child is in 11th grade today or 12th grade, intermediate کا اسٹوڈنٹ ہے میرا بچہ, اور میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, میں ایک متوسط طبقے کا انسان ہوں, میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو مجھے کس طریقے سے سوچنا چاہیے, کیا میرے پاس تیاری ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, آج کا موضوع میرے لحاظ سے بڑا اہم ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ نہ صرف والدین بلکہ طلباء بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کسی یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے, چاہے وہ اپنی لوکل یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہوں پاکستان میں یا کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہوں, ان کو اس کے بارے میں تمام معلومات ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اگر خاص طور پہ ان کو کوئی اسکالرشپ چاہیے تو ان کو کیا پتہ ہونا چاہیے اور کس طرح وہ سرچ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ہم اس ڈسکشن کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کر لیں, پہلے ہم اپنی لوکل اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا مواقع ہیں طلباء کے لیے جس سے وہ مستفیض ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہیں تو وہاں ان کو یہ مواقع اویلیبل ہیں. تو اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سرچ کرنا چاہیے, ہر یونیورسٹی دو طریقے سے مواقع فراہم کرتی ہے, ایک نیڈ بیسڈ ہوتی ہے اور ایک ان کی میرٹ بیسڈ ہوتی ہے. میرٹ بیس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر آپ ٹاپ 10 ٹاپ 20 آپ اپنے بورڈ ایگزام میں آپ نمبر لے کر آتے ہیں تو تقریباً پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں. تو اگر آپ میرٹ پر ہیں اور اگر آپ ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس میں ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس مالی وسائل کی کمی ہے تو آپ کو یہ تمام یونیورسٹیز انٹرٹین کرتی ہیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی سے اسکالرشپ لے سکتے ہیں. لیکن فرض کر لیں کہ اگر آپ ان ٹاپ 10 یا ٹاپ 20% اسٹوڈنٹس میں نہیں ہیں اور آپ کے پاس یہ موقع نہیں ہے, لیکن آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں, تب بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں ہمارے پاس ذرائع جن سے آپ اسکالرشپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سندھ کے اندر سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنا ایک سندھ انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جس کے اندر ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک پورا کوٹا ہے, ہر یونیورسٹی کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو سندھ کی تمام یونیورسٹیز چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوں, ایک باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو, ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. اور یہ 1000 سے زیادہ اسکالرشپس صرف اسی چیز کے اندر موجود ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی کچھ اسکالرشپس موجود ہیں جو کہ طلباء مختلف شعبوں میں لے سکتے ہیں, گو کہ وہ زیادہ تر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے ہیں. اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسکالرشپس کو سرچ کریں گے تو تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ان کی سرٹن سیٹس ہوتی ہیں, اور وہ سیٹس ہر شعبے کے لحاظ سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے, میڈیکل میں جانا ہے یا بزنس میں جانا ہے یا کسی اور پروگرام میں آپ نے داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے ان کی اپنی اسکالرشپس موجود ہیں.
उसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप सर्च करें, स्कॉलरशिप्स इन पाकिस्तान, तो आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट नजर आएगी। मिसाल के तौर पे जायका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जापानीज बेस्ड है, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यूएस एड की अपनी स्कॉलरशिप है। आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द कमिटी इन यूएस एड स्कॉलरशिप वेयर स्टूडेंट्स अप्लाई एंड दे आर फुली फंडेड। उनको तकरीबन तमाम चीजें फ्री दी जाती हैं, न सिर्फ उनको तालीम की सहूलत दी जाती है बल्कि उसके साथ साथ उनको खाने पीने की चीजें, किताबों के पैसे, तकरीबन तमाम चीजों के पैसे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के पास टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास, जो कि वो खुद टैलेंट हंट की तलाश में होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं एंड बेस्ड ऑन टैलेंट हंट वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इन बच्चों में टैलेंट मौजूद है, जिसकी बिना पर वो उनको स्कॉलरशिप देते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़की साहब। एक क्लैरिफिकेशन, आपने यूएस एड की बात की, उससे पहले आपने जायका की बात की, वो उसकी ज़रा मुझे आप तफसील बताइए। जी, वो नहीं थी। तो यूएस एड के पास अपना एक प्रोग्राम है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का एक कंसोर्शियम है, यूएस एड के साथ वो कनेक्टेड होती हैं। तो यूएस एड उन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। वो प्रोसेस ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़, मिसाल के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को सीट्स दी हैं, 5 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें। अब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिसीव करती है, उन एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद वो एक डिटेल्ड पूरा एनालिसिस करते हैं उनका, क्योंकि वो नीड बेस्ड है ज़्यादातर। तो उस नीड बेस्ड के अंदर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके माँ बाप जो हैं उनकी एनुअल इनकम कितनी है, उस बच्चे के पास ज़राए क्या हैं, उनके पास घर है कि नहीं है, कोई और उनके पास एसेट्स है कि नहीं है। उसकी बेसिस पे वो पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, पूरी तमाम जितने बच्चों ने अप्लाई किया होता है। फिर उसमें से वो एक सॉर्ट आउट करते हैं, उन्होंने उनके पॉइंट्स बना रखे हैं, उन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा नीडी है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे नहीं होता, एक बाकायदा बच्चों का और पेरेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसकी बेस पे वो चीज़ें असर्टन करते हैं। मैं एक बात और यहाँ पर ऐड कर दूं कि सिर्फ कागजात जमा कराने पे और इंटरव्यू पे नहीं होता, बल्कि यूएस एड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो जाके वेरीफाई भी करते हैं। अगर आप अपने घर के बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में और अपने रहन सहन के बारे में कोई चीज़ें लिखेंगे तो वो जाके उन चीज़ों को वेरीफाई भी करते हैं। Thank you very much, Dr. Sam. That was very comprehensive. So I'm going to move to you, George. And I know Dr. Zaki just talked about opportunities in Pakistan, but we see an emerging trend that Pakistani students are going to China and to Germany in large number recently, right, over the last 4 or 5 years. How should one prepare? Is it a good opportunity for an undergraduate student? If my kid is just graduating from 12th grade, should they start looking to go to China or Germany, or should they wait till they have an undergrad degree from here? I think it would depend on the requirements of the course that they're looking to take. But from broadly speaking, I think that those kind of courses that are best for going to abroad would be better for those students doing a postgrad rather than an undergrad. But there are some courses that are available for undergrads, but mostly postgrad. And in terms of how best to prepare is obviously research Right. is the key. What's available, what are the requirements? Obviously when it comes to China and places like Germany, often language is a prerequisite in order to apply for those courses and that scholarship. And there are also the established scholarship programs like Fulbright and 𝗔𝗃𝗏𝗏 are the two sort of big ones that we have here in Pakistan, which are US and UK based. So there are those, and then obviously there are other countries that are available. But I would say research is key, and also research how you're going to sell yourself. Because I know it's not very sort of politically correct because it's either academic based or needs based, but there are a lot of talented people academically and there are a lot of needy people. And often you still have to make yourself stand out from the crowd. So what I would say is approach it like that. You are having to sell yourself because your next door competitors will be just as academically gifted, and often these are interview-based decisions. So when you're going for that interview, make sure you have prepared how you are going to communicate your best assets, not just academically, but in terms of whether your extracurricular assets are, qualifications are really good, whether your sporting qualifications are really good, because that might just give you the edge
when it comes to making that decision for the committee that decides upon who is getting the scholarship. Great. Now, George just hit on something really interesting, and maybe we should shift gear. والدین سے ابھی تک ہم بات کر رہے تھے, اب ہم میرے خیال سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. سو ذکی صاحب, if I'm a student, I've just graduated, say, high school again, and I am applying for university, so I'm looking for things. I know my parents will support me, but they'll have some trouble, right? So how should I, as a student who is going to apply to Iqra University or anybody or IB or wherever we're going to, right? What documents should I start preparing for? How should I start preparing for that? Right. There are two types of documents which students are required. One, there are credential or scholastics, جو ان کے پاس انہوں نے میٹرک, انٹرمیڈیٹ اور یا O levels, A levels, جو بھی انہوں نے اپنی چیزیں کمپلیٹ کی ہیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں, اور اسپیشلی انٹرنیشنل یونیورسٹیز, اب پاکستانی یونیورسٹیز بھی اس چیز کی بڑی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. دے ڈونٹ نیڈ پیپل اونلی ہیونگ ایکڈیمکس. Along with the academics, they are interested to know what else you are. A very common question which is asked in international applications, and now in Pakistan are also asking about it, why should we give you admission in this university? Right. And why do you need this scholarship particularly? Because many people say, I don't have the money, but this is not the answer. Right. This is not the answer. You go and say, oh, I don't have the money, please give me the scholarship. There are so many other people. So that exactly as George has mentioned, that you have to say that this actually my differential, or this is the important point, or this is the thing which I have unique with me, which I can bring into the culture of that university. So they are actually looking for what kind of right mix you can provide to our students. So they have to prepare another set of documents. In what activities they have participated. Very few students actually look into this. کہ ان کے پاس تمام, انہوں نے کسی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, کسی سائنس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, انہوں نے کن کن چیزوں کے اندر انہوں نے ایکسٹرا کریکولر میں کام کیا ہے, کوئی گیمز, کوئی اسپورٹس, کہاں وہ بہتر ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ان کو اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ واٹ ایلس دے کین گیو ٹو دیٹ یونیورسٹی. دیکھیں, یونیورسٹی از لوکنگ فار ٹو گیو اسکالرشپس. ان کے پاس 50 اپلیکیشنز ہیں, 5 ان کے پاس پوزیشنز ہیں, تو دے ہیو ٹو پک اینڈ چوز. So it means now you have to convince that university that what important thing you can bring on the table for that university. Can you win, for example, a medal in a swimming for that university? You can say, I'm a good swimmer, and if you will give me a training, I can bring a medal for you in the swimming from the Olympics. That makes a difference now. Now university will see, oh, this person has certain other potential. تو آپ کو کوئی نہ کوئی اپنا پوٹینشیل شو کرنا پڑے گا. آن دا بیسس آف دیٹ پوٹینشیل آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے فار دا وردی آف دیٹ اسکالرشپ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو, کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بتائیے, آپ کے یہ سارا اسکور بھی ٹھیک ہے, اے گریڈ اس بچے کا بھی ہے اور اس بچے کا بھی ہے, ہم نے اسکالرشپ دینی ہے, تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں اس کی بیسس پہ. تو جو بچہ ہمارے پاس آ کر کہتا ہے دیکھیں جی آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ سائنس, میرے تمام پچھلے 5 سال کے ڈاکیومنٹس دیکھیں, میں نے اس گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا, میں نے اس چیز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, یہ ایگزیبیشن کے اندر میں نے یہ پرائز ون کیا, یہ 2 جگہ پر میری اپنی کنٹریبیوشن ہے, تو وی سے دس اسٹوڈنٹ از ویری سیریس اینڈ ہی ایکچولی نیڈس آور اٹینشن. تو ہم اس کو پھر زیادہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر اسٹوڈنٹ ہے اس اسکالرشپ کے لیے. بہت ساری چیزوں کے اندر ہم مزید ڈاکیومنٹس بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ فورن یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں, سو دے آر ایکچولی لوکنگ ناٹ جسٹ ود یور سیٹ اسکورس, کیونکہ سیٹ اسکور 1500, سیٹ اسکور 1550, بہت سارے بچوں کا سیٹ اسکور 1500 ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ ہانگ کانگ کی یونیورسٹی ہے, ٹرکی کی یونیورسٹی ہے, USA کی یونیورسٹیز ہیں, کینیڈا کی یونیورسٹیز ہیں, ان ساری یونیورسٹیز کے اندر جب بچے ہمارے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہمارا سیٹ اسکور 1500 ہے, 1510 ہے, 1520 ہے, فائن. For 1520 with 2 A's with 3 A's, یا آپ کا انٹرمیڈیٹ کے اندر 85% اور 90% ہے, آپ اس اسکالرشپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہو گئے. بٹ ڈفرینشیل کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ کنونس کریں ہمیں کہ what else you have besides these scholastics. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ کی زندگی صرف ان گریڈز اور ان سیٹ اسکورز کے اوپر ریوالو نہیں کرتی ہے, بلکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. ایک خاص سوال جو کہ MIT پوچھتا ہے, کیونکہ MIT میں تقریباً ہر بچہ 1600 اسکور کا ہوتا ہے, 1600 آؤٹ آف 1600 اسکور کا اپلائی کرتا ہے وہاں پر. تو وہاں ڈفرینشیل تو ہے ہی نہیں وہاں پر آن دا بیسس آف سائڈ اسکور, کیونکہ تقریباً سبھی بچوں کے 1600 اسکور ہوتے ہیں. لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں 1600 آؤٹ آف 1600 کو بھی. کس بیسس پہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جتنی رائٹنگ میں, کیونکہ وہ 8-10 سوالات پوچھتے ہیں مختلف بچوں سے,
वो सवालात उनके जहनी नशो-नुमा के बारे में होते हैं, वो सवालात उनके पिछले कामों के बारे में होते हैं जो उन्होंने जिंदगी में किए, वो सवालात उनके फ्यूचर के बारे में होते हैं। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, बड़ा अहम सवाल होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद यूनिवर्सिटी आस्क। बात यह है कि अगर वो आपको स्कॉलरशिप दें, आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया, ग्रेजुएट कंप्लीट किया, आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को? तो आपके पास इन सवालात का जवाब होना जरूरी है, और आपको पहले स्कॉलरशिप ढूंढने से पहले इन सवालात के जवाब ढूंढें। और ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको कहां से मिलेंगे ये सारे सवालात? किसी भी कॉमन एप्लीकेशन पे चले जाएं, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ कॉमन क्वेश्चंस देयर, आपको वहां से सारे सवालात मिल जाएंगे। बट उनके जवाबात लिखना एक पूरा एक आर्ट है, पूरी एक साइंस है ये, और आपको उसकी तैयारी 2 साल 3 साल पहले करनी होती है। Could I just add to it? Dr. Zaki Saab was absolutely right. It's about what you're going to contribute to the university, what you're going to contribute after you graduate in terms of just the benefits you're going to bring to society, and especially they prefer people who plan to go back to their country of origin and give back to their country. Right. So if you're obviously graduating from a foreign university, they want to see, so what are you going to give back to Pakistan? And then obviously the other thing is an admission letter or a mission essay or a mission, that is often very important as well. And that's where you can get a bit personal and talk about what this means to you, why you want to apply for this university, this course, and why it's important to you, and what you're going to be doing with your life. And that's really where you need to think about who you want to become as a human being, as a man or a woman in the future. And I think that's really where you can get quite personal, because as Dr. Zaki Saab rightly said, when it comes to scores, you're going to be, there's no differential, and it's these kind of things that differentiate you from the rest. And I think that's really important. So that's very good. Thank you, both of you. That was a good explanation. So a couple of things that's come out of that. So far we have talked about the merit base, right? Why should a university give us a scholarship? The second category, of course, is need-based, and there's a little bit nuanced differences there, right? Of course, you still need to be a good student. You still have to be a promising individual, citizen of the country, to get that student loan as well, right? Some things that you have to pay on interest. For example, in Pakistan, you have National Bank of Pakistan, a couple of other banks that provide you those loans, right? My question to you would be, is that, look, I may not have done really well in my high school because I was busy playing cricket, all right? I thought that I'll get into under 19. I didn't make the cut. Now my plan B is to go to a university somewhere, right, and get education. So I have some skills, right? I play cricket, but I don't have the grades to show for it. My parents are not rich. My father works for a small for the government, and it doesn't have a lot of money. So what other options should I be looking at? Well, I can talk from ICRA point of view. Please. I'm not necessarily from the rest of Pakistan, but we have academic scholarships up to 60% for sports players who either have competed in an international gold medal or international participation, as well as national. And again, that is then assessed on a case-by-case scenario. But if you've competed internationally or nationally, and you've got a gold medal or international participation, you can get up to 60% academic scholarship if you're a sports person. We also, on a needs-based level, if you're not a sports person, we have a program called 𝗘𝗃𝗲𝗿𝘆𝘁 Hasna, which is an interest-free loan, and again, that's up to 30%, which again depends on a case-by-case scenario, but where you can take out that loan, do your degree, and you have to then pay that loan back, obviously, and you will then receive your degree certificate. But you can do your education, and once you go out into the workforce and get a job, and you can then pay that loan back
over time, and then you'll get your degree certificate. So क़र्ज़ हसना interest free loan होता है, right? क़र्ज़ हसना is an interest free loan. Normally whenever universities are giving, including ICRA University, they never ask students, because the purpose of the क़र्ज़ हसना across the board in Pakistan is that once it is given, students will go into the job market, and once they feel that they are comfortable to pay back, they usually pay back after it. अच्छा, ठीक है. और आप किनको recommend करेंगे कि क़र्ज़ हसना के लिए apply करें? क़र्ज़ हसना अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि ये नीड बेस्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लिस्ट होती है, हम एक नीड डिटरमिन करते हैं कि फैमिली इनकम क्या है, कितने बच्चे हैं फैमिली में, फादर की इनकम क्या है, उसमें पिछले उनके एसेट्स, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास ये एसेट्स नहीं है, ये एसेट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन की जाती है, और उसके बाद ये डिटरमिन किया जाता है कि किस हद तक उसको क्या परसेंटेज दें. वो सर्टेन परसेंटेज 25% से लेकर 100% तक उसके अंदर होता है स्टूडेंट्स के, कि किस हद तक हम उनको दें जिसकी वजह से वो अपनी कंटिन्यू कर सकें अपनी एजुकेशन को. तो ये तो इसमें टाइम लगता होगा ना डॉक्टर साहब, इस एवेल्युएशन के प्रोसेस में. सो अभी अगर फर्स्ट करें मैं 11th ग्रेड में हूँ, तो मुझे ये काम अभी से शुरू कर देना चाहिए अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर मैं इकरा में पढ़ना चाहता हूँ या किसी और XYZ में तो मुझे अभी से ही क़र्ज़ हसना के लिए भी अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं तमाम बच्चों को जो अभी 11th या 12th ग्रेड में एग्जाम उन्होंने अभी दिया होगा, या उससे पहले 11th ग्रेड का एग्जाम अभी दिया होगा, वो अभी से यूनिवर्सिटी के साथ बैठें, निगोशिएशन करें, डिस्कस करें. यूनिवर्सिटी उनको हेल्प आउट करेगी. वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इट, वी हैव कंसल्टेंट्स फॉर इट. दीज पीपल एक्चुअली विल डिस्कस विद देम कि किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे और किस तरह उनको चीज़ें अपनी अप्लाई करनी है, ताकि वो एप्लीकेशन प्रोसेस अगर पहले कर लेंगे तो उनका काम ड्यूरिंग एडमिशन आसान हो जाएगा. चैट बॉक्स में एक सवाल आया हुआ है डॉक्टर साहब, वो ये कहते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी में कितना टाइम लगता है अगर मैं अप्लाई करूं तो? If I say optimally, if I say average time is 1 week. Within 7 to 10 days, we are going to complete the complete assessment of the student and say कि yes, this student actually can go for क़र्ज़ हसना. ठीक है. तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर ज़की को कि अगर आप फॉल 2021 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और आज 28 तारीख हो गई, 29 आप जो है अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. और जब आप अप्लाई करने लगें तो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके वालिदैन की अगर कुछ असासे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, आप जब भी किसी भी एडमिशन काउंसलर्स के पास आएँ, चाहे आप हमारी यूनिवर्सिटी में हो किसी भी और भी यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन ये टाइम जो डॉक्टर साहब ने कहा है ये हमारी इकरा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक है. Now let's get back to the extracurricular activity and that we talked about. Usually in Pakistan, right, we don't see anybody coaching young people that look, if you're a good musician and you have good grades, then it's like a icing on the cake, right? So you have B+, and then on top of that you play violin. Now, how does a person like that put on their what should they do on their application to stand out? Should they be sending in their CDs, their music videos? Well, any official documentation. Obviously, if you've done musical grades, that should be it. But I just want to say that anything in your history can be viewed as extracurricular. So often what they will ask you, whether it be in interview settings or on online, letters or essays, can be extracurricular, because what they want to see is what is the journey you've taken. So, for example, if you have grown up in a household where there has been some kind of domestic abuse, or alcoholic abuse, drug abuse, that can still be used. And this seems like an anathema, because it's about, I have had to overcome this personal hardship, and I'm still, yes, I've got a B, I'm not an A student, but this is where I've come from. And this is the trajectory that I want to take with my life, away from that and this. So any kind of hardship that you've overcome, and they want to see how you've overcome it and how you've gone about it and how you've risen above it, is a potential extracurricular activity that you can put in your either CV or your letter or your so it doesn't have to be a formal musical grade or a formal certificate from Manchester United. It can be anything in your life that you've overcome
and dealt with in a mature and responsible fashion. That's a great point. And آپ لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا واضح کر دوں جارج کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل آئے ہیں خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی نشے کا عادی ہو جس کی وجہ سے آپ کی تعلیم میں حرج ہو رہا ہو, آپ کے والدین میں سے کسی کی کوئی بیمار ہو گیا ہو یا کوئی فوت ہو گیا ہو, ایکسیڈنٹ میں ہو, یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے حق میں ناٹ نیسسریلی حق میں آپ ان کو ایکسپلین کریں کہ میرے جو ہے نا میتھ میں اچھا گریڈ اس لیے نہیں آیا تھا 11th میں اینڈ 12th میں کیونکہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی, یا میری زندگی کے اندر اتنا بڑا ٹراما ہوا تھا, یا یہ کہ میں کووڈ-19 کی وجہ سے خود بہت زیادہ ڈپریس تھا اور میں پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا. That in itself is an issue. Exactly. And you know, online learning. And you know, just going back to this, they will few hire a guy who's got a C grade who has had to support his mother by working 2 or 3 extra jobs than a guy who's, you know, from a wealthy elite family and got an A grade, because that guy has shown grit and determination to get where he has than the wealthy. Right. یہ اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا. That's rightly you have pointed out and a wonderful point you have raised. There are many students, those who are even working after intermediate, because they have to support their family. Absolutely. And if they have to support their family, they cannot come up to that level of education. بہت سارے بچے جو ابھی سن رہے ہوں گے, وہ کام بھی کر رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا بڑا کام کرتے ہوں گے وہ, اور اپنے ساتھ میں فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہوں گے وہ, تو for them it is very difficult to maintain those grades. اب وہ کوئی 80% 90% کے اسٹوڈنٹس نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو اپنا certain amount of time they have to spend on the job as well. اگر کوئی 6-8 hours کی جاب کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ اسکالرشپس کا ہمارے پاس ایک پروسیس ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے پڑھ لکھ کر ایک بہتر جاب کر سکیں. ابھی جو بھی ان کا جاب اسکیل ہوگا وہ اس سے ایک بہتر جاب کر لیں گے جب وہ انڈر گریجویٹ اپنا کمپلیٹ کر لیں گے. تو اقرا یونیورسٹی آلسو سپورٹ ان دس ریگارڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ اٹ, اینڈ دے اپریشیٹ. ان کے لیے ہمارے پاس پروگرامس بھی ہیں بہت سارے جو انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس کو ان کے پروگرام میں ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے کورسز ہم اس طرح رکھیں گے جو آپ کی جاب کو سپورٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی مثال کے طور پہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں, میرا کورس شام میں رکھ دیں, تو ہم اس کا شام کو 6 بجے کے بعد کورس رکھ دیں گے. وہ یہ کہتا ہے یہ 2 کورس میں لے ہی نہیں پاؤں گا کیونکہ میری نائٹ جاب ہوتی ہے, تو ہم اس کو ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے جاب اس کے کورس رکھ دیں گے. تو آن دا بیسس آف سرٹن cohort of students we plan certain courses in different timings according to the requirement of the student. That's brilliant. I worked for Ikra, but I didn't know that. This is really great. No, we plan accordingly. This is very good. Even one student came to us, he said I cannot take my research course because I am in the last semester. وہ ابھی 7th 8th semester کا اسٹوڈنٹس ہے BBA کا, تو اس نے کہا کہ جی 3 to 6 میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اس وقت جاب پر ہوتا ہوں, آپ یا تو شام میں رکھیں یا ویکینڈ پہ. تو ہم نے اس کو سنڈے آفر کر دیا وہ کورس. And we have online certificates and online learning, which often caters around the working week as well. So that's another benefit. That's great. So I'm going to take 2 questions from from audiences, and let's see. And after that, I think we're coming at the end of the program. Sure. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر چائنا یا جرمنی جانا ہو تو میں کس طریقے سے پریپیئر کروں؟ If you are interested to go abroad, for example, جرمنی کے اندر ایجوکیشن فری ہے وہاں پر, لیکن ان کی ایک ہارڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ you should know the language. تو آپ کو اس کی لینگویج آنی چاہیے. خاص طور پہ جرمنی میں, چائنا میں یا کچھ کنٹریز میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ وہ لینگویج نہیں سیکھیں گے آپ اس کنٹری میں انٹر نہیں ہو سکتے, یا اس کنٹری کے اندر آپ ایجوکیشن نہیں لے سکتے, اگرچہ ایجوکیشن فری بھی کیوں نہ ہو. یہی مثال چائنا کی ہے, بہت ساری یونیورسٹیز وہاں بھی اسکالرشپ دے رہی ہیں, لیکن وہاں مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ کو مینڈرن لینگویج آنی چاہیے یا آپ کو جرمن لینگویج آنی چاہیے جرمنی میں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس پہلے سے اس کو پلان کریں, اور جو اقرا یونیورسٹی ان کو ایک آپشن بھی پرووائڈ کر رہی ہے اس کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں کہ اگر وہ لینگویج سینٹر کے اندر جائیں اور اس کو سیکھیں. میں ان جرنل پہلے بات کر لیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی لینگویج سینٹر میں چلے جائیں, الینس فرانس چلے جائیں, فرنچ سیکھ لیں, مینڈرن سیکھ لیں, تو آپ کے پاس ایک آپشن کھل جاتا ہے زندگی میں کسی اور ابراڈ یونیورسٹی جانے کا, اور وہ تقریباً 6 مہینے سال بھر کا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی انٹرمیڈیٹ ابھی کیا تو آپ کا ٹائم چلا گیا, آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں اس کو, اور 1 سال کے بعد بھی آپ کہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں. تو اقرا یونیورسٹی بھی ایک پلیٹ فارم اس کے لیے پرووائڈ کر رہی ہے. آپ کو بھی سب کو پتا ہوگا وہ کہ وہ پلیٹ فارم ہمارے پاس ایک ماڈرن لینگویجز کے نام سے ہم نے ایک پورا سینٹر شروع کیا ہوا ہے, اور اس لینگویج سینٹر میں ہم 2 طرح کی ہیلپ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. ایک یہ کہ ہم ان کو لینگویجز سکھا رہے ہیں, اس میں چائنیز, جرمن, فرینچ, عربک اور جو بھی وہ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں جس کنٹری کے لیے بھی. دوسرا ہم ان کو ویزا پروسیس اور باقی ساری چیزوں میں ہمارے کونسلیٹ کے ساتھ کنیکشنز ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ویزا میں بھی ایک آسانی ہو جائے. Brilliant, thank you. And my second question I think is to you is that when are we going to announce a scholarship for
fall 2021? Well, we are any day now. Yeah. We have a test-based scholarship that we are announcing shortly. That's going to be for people to come and apply for. So please check out our social media on ICRA. But also, as I say, for those who are wanting to apply, from an academic point of view, it's also, again, on needs-based. So please come along, have a chat with our admissions team, and if you would like to apply, depending on your grades and your level, we would be happy to hear from you. So come along. Excellent. Well, thank you very much, both of you. Dr. Zaki Rashidi हमारे चेयरमैन है बिजनेस फैकल्टी के, जॉर्ज फुल्टन साहब जो है वो कम्युनिकेशन के जो है हेड है, और आप सब लोगों ने ज्वाइन किया. आप कुछ आप में से वालिदैन हैं, कुछ तलबा हैं, कुछ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं. Thank you very much for taking your time out. As I said in the beginning, education is your right, absolutely. But it is your responsibility to prepare yourself to go and get education. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ाई कर सकता, क्योंकि पैसे आपके पास आ सकते हैं. If you have the determination, if you have the will, अगर आप कोशिश करें तो अल्लाह मुबारक ताला भी आपकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे. पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप उठें, वक्त पे सुबह उठें और अपनी तैयारियां करें. डॉक्टर ज़की ने बहुत सारे आपको टिप्स दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जमा करनी चाहिए. आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स करने चाहिए. जॉर्ज ने बात की कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए. तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. अभी आपका पर्सनल ऐसे होना चाहिए. अहम बात जो इन दोनों साहबान ने की वो ये कि आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो इकरा यूनिवर्सिटी में करें या किसी और यूनिवर्सिटी में करें, आप उस अदारे को बताएं कि आप क्यों यूनिक हैं, आप उस अदारे में क्या वैल्यू ऐड करेंगे और आप अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बात से कुछ फ़ायदा हुआ होगा. हमारे इंशाअल्लाह ताला अगले 3-4 वेबिनार्स अभी और आने वाले हैं. एक अच्छा वेबिनार जो आने वाला है, आई होप यू गाइज विल ट्यून इन टू दैट, एंड दैट इज़ अबाउट what skills you should learn to survive and thrive in the days to come. So until then, Allah Hafiz, Ibrahim Sajid Malik.